ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس وقت آپ کے سامنے 27ویں پارے کی سورۃ النجم تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النجم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم۔ یہ سورہ نجم ہے اور اس میں 3 رکوع اور 62 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 چیزیں بتائی ہیں، ایک رسالت اور دوسرا توحید اور تیسرا آخرت۔ عام طور سے مکے کے زمانے میں اترنے والی صورتوں کا یہی مضمون ہوا کرتا ہے۔ اس سورے میں شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ رسالت سے کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی لانے والے فرشتے جبریل علیہ السلام تھے اور ہم تک پہنچانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو گویا اللہ اور بندوں کے درمیان ایک حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور یہ 2 مضبوط واسطے ہیں، قابل اعتماد واسطے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کی آیتوں میں بتا رہے ہیں، اور پھر مشرکین مکہ اور عرب لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان بتوں کی تردید کر کے اللہ تعالیٰ توحید کو ثابت کر رہے ہیں کہ ان بتوں کی جو پوجا کی جاتی ہے وہ غلط ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم کھا کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ ڈوبنے لگے۔ نجم کے معنی تارا، ستارہ، ہوا جب وہ ڈوبنے لگے، غروب ہونے لگے۔ قسم ہے تارے کی جب وہ ڈوبنے لگے۔ ما ضل صاحبکم وما غوى، تمہارے ساتھی راستے سے نہیں ہٹے اور راستے سے نہیں بھٹکے، تمہارے ساتھی راستہ گم نہیں کیے اور دوسرے راستے پر، غلط راستے پر نہیں چلے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ یعنی تمہارے ساتھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ ما ينطق، وہ نہیں بولتے، عن الہوا، اپنی خواہش سے،
ان ہوا الا وحی یوحا، نہیں ہے وہ مگر وحی جو بھیجی جاتی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے. علمہ شدید القوی ذو مرۃ، سکھایا ان کو یعنی نبی علیہ السلام کو مضبوط طاقت والے نے، جو مضبوط قوت والے نے جو بہت طاقتور ہے، سکھایا ان کو مضبوط قوت والے نے جو بہت طاقتور ہے. فاستوى، پھر وہ اپنے اصلی شکل میں سامنے آ گیا. وهو بالافق الاعلى، جبکہ وہ آسمان کے اوپری کنارے پر تھا، ثم دنا، پھر وہ نزدیک ہوا. فتدلى، پھر وہ اور قریب جھک گیا. فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے قریب نزدیک ہو گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر وحی بھیجی اپنے بندے کی طرف اللہ نے اس چیز کی جو اللہ نے بھیجنا چاہا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی. ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے غلطی نہیں کی ان چیزوں کے بارے میں جو نبی نے دیکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں دل نے غلطی نہیں کی. افتمارونہ، کیا تم نبی سے جھگڑا کرتے ہو، نبی سے بحث کرتے ہو، علی ما یرا، ان چیزوں پر جو دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ، اور یقیناً نبی نے ان کو دیکھا ہے یعنی جبریل علیہ السلام کو. نزلۃ اخری، ایک دوسری مرتبہ اترتے ہوئے. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، ایک درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے. عندها جنت المأوى، اس درخت کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جس وقت اس بیری کے درخت کو ڈھانپ رہے تھے وہ چیزیں جو ڈھانپ رہی تھی. ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نے غلطی نہیں کی اور نگاہ حد سے آگے نہیں نکلی. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، البتہ یقیناً پیغمبر نے دیکھا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو. افرأیتم اللات والعزى، کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو. ومناة الثالثة الاخرى، اور اس منات کو جو تیسرا ہے، اور اس ایک اور تیسرے منات کو جو تیسرا ہے. الکم الذکر وله الانثى، کیا تمہارے لیے مرد ہے اور اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے عورتیں. تلک اذا قسمۃ ضیزى، یہ تو اس وقت تقسیم ہوگی ناجائز، یہ تو اس وقت بھونڈی تقسیم ہوگی، غلط تقسیم ہوگی. ان ہی الا اسماء، نہیں ہے وہ مگر کچھ نام، سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ داداؤں نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل. ان یتبعون الا الظن، وہ تو گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما تہوی الانفس، اور ان چیزوں کی جو دل چاہتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور یقیناً آیا ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ان کی طرف ہدایت آئی. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کے لیے ہے وہ چیزیں جس کی وہ خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، پس اللہ کے لیے ہے آخرت اور اولا یعنی دنیا. اس سورہ اللہ تعالیٰ
شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں افرائیتم اللات والعزی، یہاں سے اللہ تعالیٰ توحید کی دلیلوں کو پیش کر رہے ہیں، اور پھر آگے جو قوم نبی کو نہیں مانتی ہے اور آخرت کا انکار کرتی ہے ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے اس صورت میں بھی رسالت، توحید اور آخرت ہے۔ یہ سورۃ النجم مکے کے ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والا سورہ ہے، شروع زمانے میں، اور بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ یہ سب سے پہلا سورہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان لوگوں کو سنایا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیتیں اتری تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر یہ والی آیتیں بھی اتری تھیں، اور بھی آیتیں اتری تھیں، لیکن جو سورہ سب سے پہلے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے آپ نے علل اعلان سنایا وہ یہی سورہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکے کا جو زمانہ ہے، شروع کا 3 سال کا زمانہ چھپ کر تبلیغ کرنے کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کھل کر ڈرائیے، لوگوں کو سمجھائیے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا۔ تو شروع میں ہوتا یہ تھا کہ جو قرآن کی آیتیں اترتی تھی یا جو دعوت دینا ہوتا تھا وہ چھپ کر دی جاتی تھی، کھلم کھلا نہیں دی جاتی تھی۔ تو یہ وہ سورہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کھلم کھلا علل اعلان سارے کافروں کے سامنے پڑھا ہے۔ اس سورہ میں جو انداز ہے قرآن کریم کی آیتوں کا وہ بڑا ہی نرالا اور فصیح انداز ہے۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ بہت گہرے الفاظ ہیں، چونکہ یہ شروع زمانے کا سورہ ہے، اور جیسے بتایا گیا اس سے پہلے بھی کہ شروع زمانے کی جو صورتیں ہوتی ہیں مکے کی، ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی بہت اعلیٰ درجے کی اور ایسی عربی استعمال کرتے ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن ہی معجزہ ہے اور سارے قرآن کی عربی معجزہ ہے، لیکن شروع زمانے کی مکے کے زمانے کی جو آیتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ آدمی کا دل موہ لیتی ہیں۔ اسی لیے ان آیتوں کو بار بار نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آخر کی جو 26ویں پارے سے جو سورے ہیں، سورہ حجرات، سورہ قاف وغیرہ، عام طور سے یہ سورے مکے کے زمانے میں اترنے والے سورے ہیں۔ تو ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بہترین انداز میں اور بہت ہی پرکشش الفاظ کے ساتھ جو ہے آیتوں کو پیش کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے کے اندر بیت اللہ کے پاس آئے، دیکھا کہ وہاں پر ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، امیہ بن خلف بھی بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب بھی بیٹھا ہوا ہے، اور جتنے بھی دشمنان اسلام تھے وہ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی آدمی کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سناتے، کچھ دعوت دیتے، تو ابو جہل اور ابو لہب پیچھے ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی کو دعوت دیتے تو پیچھے سے کہتے کہ یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے والے سے بات کرنے کا موقع نہیں دیتے، ان کو قرآن کی آیتیں سننے کا موقع نہیں دیتے تھے، ہمیشہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے درمیان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے رہتے تھے۔ لیکن یہ موقع ایسا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت سب سردار جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پا کر وہاں پر جو ہے صحیح وقت میں بلند آواز سے سورہ نجم کی تلاوت شروع کی۔ سورہ نجم بڑا سورہ ہے، 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور عام لوگ بھی اگر پڑھیں گے تو کم از کم 5-10 منٹ لگے گا اس سورہ کو پڑھنے کا۔ اس سورہ کو پڑھنے میں چھوٹا سورہ نہیں ہے، اتنا بڑا سورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو جو لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو سننے سے انکار کرتے تھے، دین کی بات کو بھی سننے سے انکار کرتے تھے، سب کی زبانیں خاموش ہو گئیں، سب کے سب خاموشی کے ساتھ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والنجم کہہ کر آیت شروع کی، یہاں سے لے کر ختم سورے تک درمیان میں کوئی ایک آدمی بھی کچھ گڑبڑ نہیں کیا، کچھ بولا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیتیں اس انداز کی ہیں، اور دوسرا یہ آیتیں نبوت کی زبان سے نکل رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، اور ایسے بہترین انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر اس کا ایسا موسم اور ایسی فضا بن گئی کہ کوئی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا،
مسلمان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے, وہ تو قرآن کی عظمت کی وجہ سے خاموش رہے, لیکن جو آپ کو نہیں مانتے تھے وہ بھی ان آیتوں کا جو معجزہ تھا, ان آیتوں کے اندر جو اعجاز تھا, اس کی وجہ سے سب کے سب خاموش رہ گئے. اور حد تو یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو آخر تک پڑھا تو اس سورہ کی آخر کی آیت میں سجدے کی آیت آتی ہے, سورہ کے آخر میں سجدے کی آیت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, تو آپ کی اتباع میں مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا, لیکن وہاں بیٹھے ہوئے سارے کافروں نے بھی سجدہ کیا. یہ پہلا موقع ایسا تھا کہ وہ لوگ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ بے ساختہ سجدے میں گر گئے, بے ارادہ سجدے میں گر گئے. ابو جہل بھی گر گیا, ابو لہب بھی گر گیا, جتنے سردار تھے سب کے سب گر گئے. صرف ایک آدمی تھا امیہ بن خلف, جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمین سے کنکریاں اٹھا کر اپنی پیشانی کو لگا لیا اور بولا کہ میرے لیے یہی کافی ہے. اس کے علاوہ باقی سب کے سب لوگوں نے جو ہے سجدہ کیا. مسلمانوں کو تو خوشی ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, ہم آپ کی پیروی میں سجدہ کر رہے ہیں, لیکن کافروں کو بعد میں افسوس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. اللہ کی تعریف ہو رہی تھی, نبی کی رسالت بیان کی جا رہی تھی, آخرت جس کا ہم انکار کر رہے ہیں, یہی تین چیزیں بہت بڑی تھیں. وہ توحید کے قائل نہیں تھے, شرک کے قائل تھے, نبی علیہ السلام کی رسالت کے قائل نہیں تھے, آخرت کو نہیں مانتے تھے. جن تین چیزوں کا ہم انکار کرتے آ رہے ہیں, اسی پر ہم دو آیتیں اللہ کے نبی ہمارے سامنے پڑے تو ہم ان کا جو ہے خلاف میں بول بھی نہیں سکے, الٹا تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم بھی سجدے میں گر گئے. تو اب ان کے اعتبار سے یہ کام غلط ہوا تھا, مکے کے مشرکوں کے اعتبار سے یہ کام غلط ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ان آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تعریف کی بول کے بتائے. جیسے آخر میں آ رہا ہے افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى, لات, عزا اور منات, ان تین بتوں کا یہاں پر اس سورہ میں نام آ رہا ہے. تو وہ لوگ بولے کہ اصل میں اس سورہ میں اللہ کے نبی ہمارے تین بتوں کی تعریف کرے. کیا بول کے تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى, کہ یہ جو تین بت ہیں یہ آخرت کے میدان میں, آخرت میں یہ اللہ کے فرشتے ہیں. ان تین بتوں کے بارے میں کیا بولیں, یہ اللہ کے پاس کے فرشتے ہیں اور ان کی شفاعت, ان کی سفارش کو اللہ قبول کریں گے. اللہ کے نبی یہ آیتیں بھی پڑھے تھے بول کے بولے, حالانکہ اس پورے سورے میں وہ آیتیں کہیں بھی سیٹ نہیں ہوتی. آیتوں کی ترتیب اس انداز سے ہے کہ کسی بھی جگہ ان آیتوں کو فٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن چونکہ ان سے ایک ایسا کام ہو گیا تھا جو ان کے عقیدے کے مطابق غلط تھا, تو اس لیے انہوں نے جو ہے ایسی فضول کی تعویل کی اور تعویل کر کے بچنے کی کوشش کی, حالانکہ یہ غلط تھی. وہ قرآن کریم کی آیتوں کو حق سمجھ کر جو ہے اس کے سامنے بے ساختہ گر پڑے تھے. یہ قرآن کریم کا اثر ہوتا ہے. قاری عبد الباسط صاحب مصر کے جو بہت بڑے قاری تھے, ان کے بارے میں ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو بہت سارے غیر مسلم بھی وہاں پر حاضر ہوتے تھے. ان کو ترجمہ نہیں معلوم ہو رہا, کچھ بھی نہیں, لیکن قرآن کے پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ بے ساختہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے. یہ قرآن کریم کا اثر ہے کہ مطلب اور معنی سمجھے بغیر بھی پڑھیں گے تو یقیناً تب بھی اثر ہوگا, تب بھی ثواب ملے گا. ابھی 2 ہفتہ پہلے مفتی منصور صاحب دامت برکاتہم کے مدرسے میں پروگرام ہوا تھا, جس میں دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب, میرے استاذ بھی ہیں, وہ تشریف لائے تھے. حضرت نے مثال دی تھی قرآن کے بارے میں کہ قرآن کی وہ آیتیں جس کا ترجمہ کسی انسان کو نہیں معلوم, صرف اللہ کو معلوم, ان آیتوں میں بھی اثر ہے اور آیتوں کو پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. اس کی مثال حضرت نے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اللہ کے نبی مثال میں کیا بولے, لا اقول الف حرف, لا اقول الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ملا کے ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. یہ بات بتائے تھے. تو اب دیکھیے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال بتانے کے لیے قرآن کی وہ آیت بھی پیش کر سکتے تھے جس کا ترجمہ ہم کو معلوم ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو مثال میں پیش کیا جس کا ترجمہ خود نبی علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم ہے.
بعض روایتوں کے اعتبار سے نبی کو معلوم تھا، لیکن بعض روایتوں کے اعتبار سے خود نبی علیہ السلام کو بھی اس کا ترجمہ نہیں معلوم تھا. تو ان آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو وہ آیتوں کا ترجمہ نہیں معلوم، ان کا مطلب نہیں معلوم، پھر بھی ان کو پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ان آیتوں کو پڑھنے پر بھی آدمی کے دل پر اثر ہوتا ہے. تو یہ قرآن کریم کا خاصہ ہے. اگر اچھے انداز سے پڑھیں گے، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، تو سامنے والے پر بہت اثر ہوگا. مکے کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ بہت ہی مختصر تھی، بہت ہی مختصر تھی. آپ لمبی چوڑی دعوت نہیں دیتے تھے. بنیادی باتیں توحید سے متعلق، آخرت سے متعلق کچھ مختصر سی بات کر کے ان کے سامنے قرآن کریم کا کوئی بھی ایک سورہ، کچھ بھی آیتیں ان کے سامنے موضوع سے متعلق پڑھ کے سناتے تھے، اور جو بھی سنتا تھا قرآن کریم کی آیتوں کو وہ فوراً ایمان قبول کر لیتا تھا. ابو جہل، ابو لہب جو قرآن کا انکار کرتے تھے، وہ بھی چھپ چھپ کر قرآن کو سنتے تھے. یہ تاثیر تھی. اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سجدہ ان لوگوں کی طرف سے ہوا تھا وہ قرآن کریم کے حق ہونے کی وجہ سے ہوا تھا، کہ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کو کوئی انسان دنیا کا پیش نہیں کر سکتا. اس لیے وہ قرآن کریم کی عربی سے متاثر ہو کر، اس کے مضمون سے، معانی سے متاثر ہو کر بے ساختہ سجدے میں گر گئے تھے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سورہ اتارا ہے. یہ سورہ کے اترنے کے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں قسم کھا رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے. یہ بات بار بار آ چکی ہے اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات کو بتانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اللہ قسم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ انسانوں کی طبیعت کا بھی خیال رکھا جائے. انسان عام طور سے کوئی بات کو یقینی اسی وقت مانتا ہے جب اس کے سامنے قسم کھائی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قسم اللہ تعالیٰ ہر جگہ الگ الگ چیزوں کی کھائیں. کہیں رات کی قسم کھائیں، کہیں دن کی قسم کھائیں، کہیں سورج کی، کہیں چاند کی، الگ الگ چیزوں کی قسم کھائیں. اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس چیز کا بعد والی آتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ ستارے کی قسم کھا رہے ہیں. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بتائی گئی ہے کہ ہمارے لیے صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے. اللہ کے علاوہ قرآن کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، ماں کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ اللہ اپنے مخلوق میں سے کسی چیز کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کی قسم کھائیں. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ستارے کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے. یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا بات بتا رہے ہیں؟ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، تمہارے ساتھی راستے سے نہیں بھٹکے، وَمَا غَوَى، اور غلط راستے پر بھی نہیں گئے. دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھٹک کے کہیں ایک جگہ رک نہیں گئے، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ غلط راستے کو صحیح راستہ سمجھ کے چل گئے. دو الگ الگ باتیں ہیں. ہم اندر آ رہے تھے مسجد ڈھونڈنے کے لیے، راستہ سمجھ میں نہیں آیا تو پریشان ہو کے ایک جگہ کھڑے ہو گئے، یہ ہے ضلع، راستہ بھٹک گئے. اور ایک ہے کہ میں مسجد کا راستہ سمجھ کر مین روڈ کا راستہ پکڑ لیا، تو غلط راستہ اختیار کرنا یہ ہے غوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دونوں باتوں کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھی نہیں بھٹکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط راستہ بھی اختیار نہیں کیا. ان باتوں کا ستارے کی قسم سے کیا تعلق ہے؟ تعلق علماء نے یہ لکھا ہے کہ ستارہ جب طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے سے لے کر ڈوبنے تک ستارے کا جو راستہ ہے، ستارے کا جو مدار ہے، اسی پر وہ چلتا ہے، ذرا برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. ہر ستارہ اپنے ہی مدار پر چلتا ہے، اپنے راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن کریم میں بتایا گیا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستارے کے ذریعے سے عرب کے لوگ راستہ پاتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی تو بھی اقتدا کر لوگے راستہ پا جاؤ گے. تو اس آیت سے اور اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ ستارے کو عرب کے زمانے میں راستہ، صحیح راستہ ڈھونڈنے کے لیے
جو ہے استعمال کیا جاتا تھا. جس طرح آج کل ہم گوگل میپ استعمال کرتے ہیں, میپ استعمال کر کے کسی بھی چیز کا ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں, اس طرح اس زمانے میں گوگل میپ اور ڈائریکشن وغیرہ معلوم کرنے کے لیے کیا چیز تھی؟ ستارہ. الگ الگ قسم کے ستارے الگ الگ رخ کو بتاتے تھے. سمندر میں جہاں کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوتا, ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے, وہاں پر کشتی کو کنارے پر لگانے کے لیے, ہماری کشتی عرب کے کنارے پر لگ رہی ہے یا یمن کے کنارے پر لگ رہی, یہ معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس ستارے تھے کہ یہ ستارہ یہ ہے کہ اس ستارے کی طرف جائیں گے تو عرب آئے گا, اس ستارے کی طرف جائیں گے تو یمن آئے گا. ایسا جو ہے ستارے متعین تھے اور کبھی ستاروں سے بتایا ہوا راستہ غلط نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ ستارے کی, کہ جس طرح ستارہ نکلتا ہے تو ڈوبنے تک اپنے راستے سے ہٹتا نہیں ذرا برابر بھی, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک پوری زندگی بچپن سے لے کر آخر تک کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. نبی بننے سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا, کبھی غلط کام نہیں کیا, کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا, کبھی آپ نے چوری نہیں کی, کبھی کوئی غلط کام آپ نے نہیں کیا. تو یہ بتانا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ صرف ستارے کی قسم نہیں کھا رہے, بلکہ اس ستارے کی قسم کھا رہے جو ڈوب رہا ہو. صرف اللہ قسم ستارے کی نہیں کھا رہے, ون نجمی ستارے کی قسم یہ نہیں بول رہے. ستارے کی قسم کب؟ اذا ہوا, جب وہ ستارہ ڈوب رہا ہو, جب وہ ستارہ ڈوب رہا ہو. معلوم ہوا کہ ستارے کی 3 حالتیں ہیں. ایک تو ستارہ طلوع ہوتا ہے اپنی جگہ سے, جیسے صبح کے وقت میں سورج طلوع ہوتا ہے, 6:30 بجے کے وقت میں سورج طلوع ہوا, تو اب آدمی کو معلوم ہے کہ 12 گھنٹے تک تقریباً سورج رہے گا, صبح 6:30 بجے سے شام 6:30 بجے تک. سورج نکلتے فوراً جلدی جلدی کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے, ابھی تو بہت سارا وقت پڑا ہے, ابھی تو 12 گھنٹے ہے نا سورج رہے گا, اس کے بعد جا کے اندھیرا ہوگا. تو ایک تو حالت ہے ستارے کی کہ وہ جب طلوع ہو رہا ہو, اور ایک ہے درمیان میں جب ہوتا ہے, اور ایک حالت ہے وہ ڈوب رہا ہوتا ہے. ستارہ ہر حالت میں رہنمائی کرتا ہے, لیکن زیادہ رہنمائی کب ہوتی ہے؟ جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے. ڈوبتے وقت میں ہی اس کا اصل ڈائریکشن معلوم ہوتا ہے. نکلتے وقت وہ مشرق سے مثلا نکلا, مشرق سے طلوع ہوتے ہوتے بیچ میں آ کے ٹھہرا, تو بیچ میں جب ستارہ ہوتا ہے تو اس کا ابھی پوری طرح سے رخ نہیں معلوم ہوتا, اس لیے کہ وہ تو سر پر ہے, پتہ نہیں وہ کس طرف جائے گا, کیونکہ ہر ستارہ طلوع ہو کر بیچ میں ہی آتا ہے. بیچ میں آنے کے بعد کوئی اس طرف جاتا ہے, کوئی اس طرف جاتا ہے. تو بیچ والے ستارے کی اللہ قسم نہیں کھا رہے, بلکہ ڈوبنے والے ستارے کی قسم کھا رہے ہیں. اور طلوع ہونے والے ستارے کی قسم بھی نہیں کھا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ طلوع ہونے والے ستارے کی قسم کھائے تو اگرچہ اس کا طلوع ہونے کی جگہ معلوم ہو جائے گی کہ فلاں جگہ سے طلوع ہوا اور اس جگہ سے طلوع ہوا تو اس جگہ غروب ہوگا, مگر طلوع ہونے والے ستارے کی قسم اس لیے نہیں کھائے کہ اس ستارے کو دیکھ کر لوگ راستہ معلوم کرنے میں جلدی نہیں کرتے. کیوں جلدی نہیں کرتے ہیں؟ ابھی تو اس ستارے کو ڈوبنے میں بہت وقت ہے, اس ستارے کو ڈوبنے میں بھی بہت وقت ہے. کیا جلدی پڑی ہے؟ کچھ دیر آرام کریں گے, اس کے بعد ستارے کو دیکھیں گے, اس کے بعد جا کر راستہ حاصل کریں گے, ایسا سوچتے ہیں. لیکن وہ ستارہ جو ڈوب رہا ہو تو یہ بہت غنیمت ہے. اب اگر فوراً اس سے فائدہ نہیں اٹھائے, اس موقع کو غنیمت نہیں سمجھے, تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈوب جائے گا, تم کو راستہ معلوم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, راستہ معلوم نہیں کر سکتے. میں قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ ستارہ ہیں جو ڈوب رہے ہیں, یعنی اب آخری نبی ہیں. اس آیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ختم ہونا بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی وہ آخری ستارہ ہیں. نبی تمام انبیاء علیہ السلام ایک ستاروں کی طرح ہیں, تو اللہ کے نبی وہ آخری ستارہ ہیں جو اب ڈوب رہے ہیں. اب ان کے بعد کوئی ستارہ دنیا میں طلوع نہیں ہوگا, تو لہذا ڈوبتے ہوئے ستارے کو جس طرح تم لوگ غنیمت سمجھتے ہو, اس سے بر وقت فائدہ اٹھاتے ہو, فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں کرتے, اسی طرح سے تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں, آخری پیغمبر آ چکے ہیں. اب ان پر جتنا جلدی ہو سکے ایمان لاؤ, اور جتنا جلدی ہو سکے ان کی اتباع کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. یہ سارا مطلب صرف ایک آیت کے اندر ہے. ابھی میں بہت کم بول سکتا ہوں. نجم کے اندر ستارے کے لیے قرآن میں الفاظ الگ الگ ہیں. کوکب یہ بھی قرآن میں جو ہے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ثریا
وہ بھی ستارے کا نام ہے. سہیل وہ بھی ایک ستارے کا نام ہے. ستارے کے واسطے بہت سارے الفاظ ہیں, ان میں سے یہاں اللہ نجم کیوں استعمال کرے؟ ڈوبنے کے لیے غرابہ استعمال ہو سکتا ہے, ہوا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ اگر تفصیل میں جائیں گے تو بات ختم نہیں ہو سکتی. یہ وہ بات ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں, اس کو میں بتایا ہوں. اتنی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں رکھی ہے, اسی لیے قرآن کریم بہت بڑا معجزہ ہے. ایک کوزے کے اندر اللہ تعالیٰ پورا سمندر ڈال دیتے ہیں, ایک لوٹے کے اندر پورا سمندر گویا آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے, ڈوبتے ہوئے ستارے کی قسم. اس پر جو اس سے جلدی فائدہ اٹھا لو. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ, تمہارے ساتھی راستہ گم نہیں کیے, وَمَا غَوَىٰ, اور غلط راستے پر بھی نہیں گئے. یہاں پر بھی ایک بات ہے غور کرنے کی. اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ما ضل نبیکم نہیں بول رہے ہیں, ما ضل محمدکم نہیں بول رہے ہیں, ما ضل رسولکم نہیں بول رہے ہیں. رسول, محمد, نبی یہ الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہاں پر کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ صاحب, ساتھی. صاحب کے معنی ساتھی, تمہارے ساتھی بول کے لفظ استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی اتفاق کے طور پر استعمال نہیں کرتے, بلکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں جس لفظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے اس جگہ بالکل وہی فٹ ہوتا ہے, اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. جیسے شب معراج کا واقعہ جہاں پر آتا ہے 15ویں پارے میں, سبحان الذی اسری بعبدہ, یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ سبحان الذی اسری بنبیہ نہیں بولے, برسولہ, بمحمدہ نہیں بولے, بلکہ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو. تو وہاں نبی کے لیے بندہ استعمال کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیچے والی دنیا سے آدمی اللہ کے پاس جا رہا ہے تو بندہ ہو کر جائے گا تو کمال درجے کی ابدیت اس کے سامنے ظاہر ہوگی. لیکن یہی نبی جب لوگوں کی طرف آتا ہے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اللہ کا مقام بڑھا ہے یا نبی کا؟ اللہ کا. تو اب نبی جا رہے ہیں اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ استعمال کرے عبد کا لفظ کہ یہ میرے بندے ہیں, خدا نہیں ہے, یہ میرے ہی ایک بندے ہیں. لیکن اسی نبی کو جب انسانوں کی طرف بھیجنے کی بات آتی ہے وہاں عبد کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا, کیونکہ ہمارے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کہیں زیادہ افضل ہے. تو اب یہاں پر نبی اور رسول کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا. وجہ اس کی علماء نے یہ لکھی ہے, تمہارے ساتھی, یہ بول کر اللہ تعالیٰ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجنبی نہیں ہے جو 40 سال تک کسی اور شہر میں تھے, اچانک تمہارے گاؤں میں آئے اور آ کر ایک دم سے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیے اور آپ لوگ ان کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں. یہ کون آدمی ہے, کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے, کس آدمی سے پڑھا لکھا ہے, ان کے بارے میں کچھ بھی آپ کو نہیں معلوم ہے, اس لیے آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا آدمی ہے کہ ان کی بات ہم کیسے ماننا. ایسا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ تو تمہارے ہی ساتھی ہیں, یہ تو تمہارے ہی ساتھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ دلیل دے دے, انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی اجنبی نہیں ہے, کوئی باہر سے آنے والے آدمی نہیں, تمہارے ہی درمیان پلے بڑے ہیں. 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان رہے ہیں. ان 40 سالوں میں کبھی ایک مرتبہ بچپن میں ہو یا جوانی میں ہو, تجارت میں ہو یا معاملات میں ہو, کسی بھی چیز میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھے نہیں دیکھے, کبھی آپ کو خیانت کرتا ہوا دیکھے نہیں دیکھے. جب انہوں نے اپنی پوری 40 سال کا زمانہ تمہارے درمیان گزارا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولے, تو یہ کیا 40 سال کے بعد اچانک سے جھوٹے بن جائیں گے؟ اور وہ بھی جھوٹ کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر. جو آدمی 40 سال تک کبھی زبان غلط استعمال نہیں کیا, وہ آدمی اچانک سے زبان کیوں غلط استعمال کرے گا, اور وہ بھی اللہ کے خلاف؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ تو تمہارے ہی ساتھی ہیں, اس لیے ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ان کو اگر مانو گے تو تمہاری ترقی ہے ان کو ماننے میں, کیونکہ یہ تمہارے قبیلے کے ہیں, تمہارے ملک کے ہیں. ان کی ترقی تمہاری ترقی, ان کی ترقی تمہاری ترقی. یہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے یہاں پر ما ضل نبیکم نہیں فرمائے, بلکہ ما ضل صاحبکم وما غوا. وما ينطق عن الهوى,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں وہ آیتیں اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں. اس سے پہلے سورہ طور کے اندر بھی آیتیں آئی تھیں جس میں صاف صاف بتا دیا گیا تھا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. آپ کاہن نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں. گزشتہ جو تفسیر ہوئی تھی 15 دن پہلے اس تفسیر میں یہی ساری باتیں آئی تھی، آپ اس کو سن کر دیکھ لیجئے. تو اس سے پہلے والے رکوع میں یہی باتیں آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں یا نعوذ باللہ شیطانوں سے سن کر نہیں کہہ رہے ہیں، ناپتی زبان سے مدد حاصل کر کے کہہ رہے ہیں ناپ دیوانے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کر رہے ہیں تمہارے سامنے یہ اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں. وما ينطق عن الهوى، نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے نہیں بول رہے ہیں. نبی اپنی خواہش سے، ہوا کے معنی خواہش، اردو والی ہوا نہیں، یہ عربی ہوا، ہوا کے معنی خواہش. ما ينطق، نبی نہیں بول رہے ہیں عن الهوى، اپنی خواہش سے، یعنی اپنی طرف سے نبی کو جیسا اچھا لگا ویسا ایسا نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحی، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے. یہاں بھی ایک لفظ غور کرنے کا ہے. یہاں دیکھیے اللہ تعالی یہاں وما ينطق بولنے کے بجائے وما يتلو عن الهوى یہ نہیں بول رہے. تلاوت کا لفظ جو ہے کس کے لیے استعمال ہوتا؟ صرف قرآن پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا. قرآن کے علاوہ حدیث پڑھنے کے لیے بھی تلاوت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یا دنیا کی کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. تلاوت کا لفظ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے. پڑھنے کے لیے قرأ یقرأ آتا ہے، پڑھنا بولے تو قرأ پڑھا، لیکن تلا تلاوت کیا یہ لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ صرف قرآن کے لیے آتا ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وما یتلو عن الہوا، نبی قرآن اپنی طرف سے نہیں پڑھتے یہ نہیں بول رہے. وما ینطق، نبی اپنی کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو. تو لفظ بدلنے سے اس آیت میں حدیث بھی داخل ہو گئی. اگر یتلو کا لفظ بولتے تو اس میں صرف قرآن داخل ہوتا، کیونکہ تلاوت صرف قرآن کو بولتے ہیں. ینطقو کے معنی بولنا، جو بھی بات نبی کی زبان سے نکل رہی ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں ہے. ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی جا رہی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں، شروع میں آپ کے سامنے تفسیر میں بھی بات آئی تھی کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی متلو اور دوسری وحی غیر متلو. یعنی ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جسے پڑھا جاتا ہے، اور ایک وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. وہ کون سی وحی ہے؟ حدیث. جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن، اور جس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث ہے. تو اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں بھی یہ بات آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اگر کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے تو پھر اس کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے. آج بہت سارے لوگ ہمارے خود شہر کے اندر موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے. قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے. اچھا یہ قرآن ہے بول کے آپ کو کیسا معلوم ہوا؟ حدیث سے معلوم ہوا. اللہ کے نبی بتایا نا یہ قرآن ہے بول کے. تو عجیب بات ہے، مقصد کی چیزوں کو حدیث سے لے رہے ہیں اور باقی حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں. حدیث کا انکار در حقیقت قرآن کا انکار ہے، اس لیے کہ قرآن میں خود اللہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ نبی کی جو بھی باتیں وہ میری ہی طرف سے ہیں. جس طرح تم قرآن کو مانتے ہو اسی طرح ان باتوں کو بھی مانو. یہ الگ بات ہے کہ قرآن کا درجہ بہت اونچا ہے اور حدیثوں کا درجہ اس سے کم ہے. اس لیے کہ قرآن کس کو بولتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اور قرآن کا جو مضمون ہوتا ہے، جو ٹاپک ہوتی ہے، وہ بھی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور حدیث کی ٹاپک جو ہے، جو بولنا چاہ رہے ہیں اللہ اپنے نبی کو، وہ ٹاپک تو اللہ تعالیٰ دے دیتے کہ نبی آپ اپنی امت کو یہ بات بتا دو. اس بات کو بتانے کے لیے نبی اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسی کو حدیث بولتے ہیں. تو دونوں جگہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو ٹاپک تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آ جائیں تو وہ قرآن،
اور الفاظ نبی کی طرف سے ہو تو وہ حدیث ہے. اصل تو کسی بھی چیز کے لیے مضمون ہوتا ہے, الفاظ تو اس کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں, الفاظ تو ایک ذریعہ ہوتے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, غواص کو مطلب ہے صدف سے نہ گوہر سے, غواص کو مطلب ہے گوہر سے نہ صدف سے. الفاظ کی پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, الفاظ کی پیچیدگیوں میں عقل مند آدمی الجھتا نہیں, اس لیے کہ غواص کو مطلب ہے گوہر سے, جو تیر لگانے والا ہے سمندر میں اس کو مطلب کس سے ہوتا ہے, موتی سے مطلب ہوتا ہے, نہ صدف سے. اس کے اوپر جو سیپی ہوتی ہے اس سے مطلب نہیں ہوتا. بھئی موتی چاہے جس سیپی کے اندر بھی ہو, موتی موتی ہی ہے. اسی طرح مضمون اصل ہوتا ہے, اس مضمون کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا اور حدیثوں میں بھی اللہ ہی نے بتایا, لیکن الفاظ حدیث کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہیں. تو اس طرح سے قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے ہی وہی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے. ہاں ایک بات ضروری ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کو کوئی ایک عام قاعدے کی بات بتا دیتے ہیں, کوئی قاعدے کی بات بتا دیتے ہیں, ایک رول ہے, یہ رول آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے, اس رولز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مثالوں کو جو ہے کچھ مسئلوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. تو اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بتائے شروع میں, پھر بعد میں جا کر کیا کرتے ہیں اس سے رجوع کر لیتے ہیں. تو وہ جو اصول ہیں وہ اصول بھی اللہ کی طرف سے ہیں, اور پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے بتائے تھے, پھر بعد میں اجتہاد دوسرا مناسب معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اس حدیث کو بدل دیتے ہیں. تو پہلے والی حدیث منسوخ ہو جاتی ہے, دوسری والی حدیث ناسخ ہو جاتی ہے. تو اجتہاد نبی بھی وحی میں داخل ہے اور احادیث نبی بھی نبی وحی کے اندر داخل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جو بھی جملہ ہے وہ سب کیا ہے, حدیث ہے اور وحی ہے. اب آگے چونکہ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان میں کتنے واسطے ہیں, 2 واسطے ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر اترا ہے وایا 2 واسطوں کے, ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرا واسطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصل میں تو قرآن اترا لوگوں کے لیے اترا ہے, لیکن نبی علیہ السلام کے واسطے سے, جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اترا ہے. تو اب کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ بھیجے ہیں لیکن شاید لے کر آنے والے فرشتے جبریل علیہ السلام وہ کوئی گڑبڑ کر دیے ہوں, یا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو پہنچانے والے ہیں یہ شاید نعوذ باللہ کوئی گڑبڑ کر دیے ہوں. یہ 2 واسطوں میں اگر کسی کو شک ہے تو ان 2 واسطوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر مضبوط کر رہے ہیں کہ میرے اور بندوں کے درمیان جو 2 واسطے ہیں یہ دونوں واسطے مضبوط ہیں, قابل بھروسہ ہیں, یہ 2 غلطی کرنے والے نہیں ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے آگے بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتوں کو لے کر آتے تھے اور نبی علیہ السلام پر اتارتے تھے, تو جبریل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے. وہ لوگ جو ہے مکے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات بہت کرتے تھے, سوالات بہت کرتے تھے, جیسے آج کل بھی میڈیا اسلام پر اعتراضات کرتی ہے, الگ الگ قسم کے اعتراضات کرتی ہے. ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا کام ہی یہی ہے, ماننا نہیں ہے تو اعتراض کرتے ہیں. تو وہ لوگ اعتراض یہ کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس انسان کی شکل میں آتے تھے, حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آتے تھے. تو اب وہ لوگ یہ پوچھتے تھے کہ انسان کی شکل میں آئے تو وہ کوئی اور بھی تو انسان ہو سکتا ہے, وہ جبریل علیہ السلام تھے بول کے کیا گارنٹی. ٹھیک ہے بھئی تمہارے اور نبی کے درمیان میں جبریل السلام واسطہ ہیں, مگر جبریل علیہ السلام تو اصلی شکل میں تو نہیں آئے نا, وہ انسان کی شکل میں آئے, تو ہو سکتا وہ کوئی انہی جیسا اور انسان ہو, وہ اگر تمہارے سامنے کچھ باتیں بول کر گیا ہو. تو اس دور کا جو احتمال ہے اس احتمال کو بھی اللہ ختم کر رہے ہیں. دیکھو قرآن کو کیسے اللہ تعالیٰ محفوظ کر رہے ہیں. قرآن کے بارے میں جو بھی چور راستے ہو سکتے تھے قرآن کو غلط کہنے کے, وہ سارے سوراخوں کو اللہ بند کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک تو انسانی شکل میں بہت مرتبہ ملاقات ہوئی, وہی کافی تھی.
ایک مرتبہ دیکھ لینا بھی کافی تھا. دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے. جب ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچانا ہے تو ان کے درمیان غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اسی کو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علمہ شدید القوا، زبردست قوت رکھنے والے، ذو مرتن طاقت رکھنے والے فرشتے نے نبی کو سکھایا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن کی آیتیں لا کر بتاتے تھے وہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام. تو نبی کو سکھانے والے وہ کیسے ہیں؟ زبردست قوت والے ہیں، زبردست طاقت والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کو بول رہے ہیں. علمہ جبریل بول سکتے تھے، نبی کو جبریل نے سکھایا ایسا بول سکتے تھے، لیکن نام بولنے کی صورت میں جبریل علیہ السلام کی خوبی ظاہر نہیں ہوتی تھی. نام بولنے کی صورت میں جبریل علیہ السلام کی خوبی ظاہر نہیں ہوتی تھی. بعض جگہوں پہ نام لیا گیا جہاں ضرورت تھی نام کی، لیکن یہاں جبریل علیہ السلام کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زبردست طاقت، زبردست قوت رکھنے والے فرشتے نے نبی کو سکھایا. یہ کیوں بول رہے؟ قوت اور طاقت کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عرب کے لوگ جنات کو بہت مانتے تھے، جنات اور شیاطین کو بہت مانتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، جنات کی پوجا کرتے تھے، شیاطین سے ڈرتے تھے. تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کوئی قرآن کی آیت دے کر بھیجی، آیتیں لے کر جبرائیل علیہ السلام عرش سے آ رہے تھے، راستے میں جب 7ویں آسمان سے نیچے آ گئے، پہلے آسمان کے نیچے آ گئے تو وہاں شیطانہ پکڑ لیا جبرائیل علیہ السلام کو. کہاں جا رہی تمہیں؟ پکڑ کے یہ آیتیں لے کے جا رہے ہیں تمہیں ادھر اللہ، یہ نہیں بلکہ یہ لے کے جاؤ، بول کے ایسا ڈرا کے یا تو وہ آیتیں چوری کر لیے یا اس کی جگہ کوئی دوسری آیتیں دے دیے. ایسا ممکن ہے؟ نہیں. ذو مرتن، وہ بہت طاقت والے تھے اور شدید القوا، زبردست طاقت والے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس احتمال کی بھی نفی کر رہے ہیں کہ درمیان کے راستے میں انہوں تو امانت دار ہیں، جبرائیل علیہ السلام امانت دار ہیں، لیکن انہوں امانت سے کام کر رہے ہیں، کوئی درمیان میں ڈرا دھمکا کے نکال لیا تو کیسا؟ یہ ایک احتمال بھی ہو سکتا تھا. اس احتمال کو بھی ختم کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام وہ ہیں جو ایسی زمین پر پیر مارے جہاں پر برسوں سے کوئی پانی نہیں تھا. مکے کی جو زمین تھی جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی تو اس جگہ پر کوئی پانی نہیں تھا، بالکل چٹیل میدان، انسانوں کے رہنے کے قابل ہی نہیں تھی. ویسی زمین پر جبرائیل علیہ السلام اپنا ایک پیر مارتے ہی زمین کی رگیں کٹی اور وہاں سے پانی نکلا. ہم مارے تو ہمارے پیروں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے بلڈوزر لا کے، اتنی بڑی بڑی مشینیں لا کے بور ڈالتے ہیں، اتنا وقت لگتا ہے، پانی نکلا تو بھی وہ کتنے دنوں تک بور چلتا ہے وہ بھی نہیں معلوم. لیکن جبرائیل علیہ السلام پیر اندر بھی نہیں مارے، اوپر سے مارے. اوپر سے مارنے کا اثر یہ ہوا زمین کی رگیں پھٹی اور وہاں سے ایسا پانی نکلا جو قیامت تک انشاءاللہ نکلتا ہی رہے گا. جن کے ایک پیر کا مار ایسا ہو ان کے ہاتھ کا مکہ کیسا ہوگا؟ تو ایسے زبردست طاقتور فرشتے سے کیا کوئی شیطان یا جنات چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس دور کے احتمال کو بھی یہاں پر ختم فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. فاستوا، پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدھے ہو گئے. استوا کا لفظی معنی سیدھے ہو جانا، مراد اپنی اصلی شکل میں آنا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اپنی اصلی شکل میں نبی کے سامنے ظاہر ہوئے. کب؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جبکہ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اوپری کنارے پر تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل دکھا رہے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیتیں 5 آیتیں شروع میں اتری، اس کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں اتری. یہ آیتیں اترنے کے بعد بعض مرتبہ ایک وحی آ کر دوسری وحی کے آنے کے درمیان میں ذرا لمبا وقت لگ جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اب اللہ سے محبت ہو گئی تھی، اللہ سے بے پناہ عشق ہو گیا تھا، اب اللہ کی طرف سے کوئی میسج نہیں آ رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے چین ہو جاتے تھے کہ کبھی کبھار پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے کہ کود کر اپنی جان دے دوں. ہوتا ہے ایسا، کوئی آدمی اپنی بیوی سے مثلا محبت کر رہا ہے اور 1 دن 2 دن بات نہیں ہو سکی، فون پہ بھی بات نہیں ہو سکی، تو آدمی کیسا بے تاب ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت تھی.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اترتے اترتے اچانک کچھ دنوں کا بریک بیچ میں ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جدائی برداشت نہیں ہو سکتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے کہ اپنی جان دے دوں. تو آواز آتی تھی غیب سے, اے اللہ کے نبی آپ ایسا کام مت کیجئے, آپ اللہ کے نبی ہیں. تو پھر وہ آواز آتے ہی آپ کو اطمینان آتا تھا. یہ باتیں حدیث میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو جاتا تھا, پھر آپ اتر جاتے تھے. ایسا کچھ مرتبہ ہوا. تو اس کے بعد ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آ گئے. چلو اب تک دور سے آواز آ رہی تھی یا انسان کی شکل میں آ رہے تھے, لو اپنی اصلی شکل دیکھ لو. اجیاد ایک جگہ ہے, اس جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, اچانک سے آواز آئی. آپ پلٹ کر دیکھیں, پیچھے کی طرف کوئی نہیں ہے, دائیں دیکھے کوئی نہیں ہے, بائیں دیکھے کوئی نہیں ہے, سامنے بھی کوئی نہیں ہے, لیکن آواز آ رہی ہے. پھر اب جب اوپر کی طرف آنکھ اٹھائے تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر, اور وہ کرسی نہ آسمان سے لٹکی ہوئی ہے نہ زمین پہ پٹکی ہوئی ہے, بلکہ بیچ میں اٹکی ہوئی ہے. نہ آسمان سے لٹک کر ہے نہ زمین پہ پٹک کر ہے, بلکہ بیچ میں اٹک کر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا عام طور سے, لیکن ویسا تھا. درمیان وہ بالافق الاعلی, آسمان کے اوپری کنارے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے. آسمان کے نیچے کے کنارے پر رہے تو دیکھنا مشکل. آسمان کے بالکل دیکھیے قرآن کتنا نزاکت کا خیال رکھ رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام اگر آسمان پہ نظر آتے اور وہ آسمان کے نیچے والے حصے پر نظر آتے تو نیچے والا حصہ بعض مرتبہ پہاڑوں کی وجہ سے, درختوں کی وجہ سے چھپ جاتا, نظر نہیں آتا. تو ذرا اوپر والا حصہ رہا تو آرام سے نظر آتا, اور ایک دم درمیان والا حصہ بھی نہیں بول رہے, اس لیے کہ سر کے اوپر رہو تو دیکھنا مشکل ہے. تو بالکل سر کے اوپر بھی نہیں تھے, بالکل کنارے میں بھی نہیں تھے, بلکہ تھوڑا اوپری والے حصے میں تھے کہ نظر بھی آئے اور تکلیف بھی نہ ہو, نظر بھی آئے تکلیف بھی نہ ہو. تو اس انداز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے جو ہے پروں کو کھول کر تھے, اور مشرق اور مغرب کے درمیان کا پورا حصہ ان پروں کی وجہ سے چھپ گیا تھا. اتنا بڑا بدن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے, 2 پر کھولے تو یہ حال تھا, اب باقی پر کھولتے تو کیا حال تھا. تو اتنا جو اپنی اصلی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ مکے کے اندر اجیاد نامی مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی شکل دکھائے. اس کے بعد دوسری مرتبہ معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا کے پاس, وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی شکل میں جو ہے نظر آئے, اور وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے اس کا واقعہ. تو وہ بالافق الاعلی, جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اوپری کنارے پر تھے. ثم دنا, پھر وہ نزدیک ہوئے, فتدلی, پھر اور قریب ہوئے, یعنی آسمان سے ذرا نزدیک آئے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب آئے. کتنا قریب آئے؟ فکان قاب قوسین او ادنا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے, بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے. اب جگانے کے لیے جبرائیل السلام ہی آ رہے ہیں, اب انسان کی شکل میں آ رہے ہیں, اصلی شکل میں نہیں, اب انسان کی شکل میں آ رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, اٹھا کر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی اتارنا تھا وہ وہی اتار رہے ہیں. یہاں دیکھیے فاوحا الی عبدہ ما اوحا. تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے, اور زیادہ قریب ہوئے. کتنے قریب ہو گئے؟ فکان قاب قوسین او ادنا, وہ 2 کمانوں کے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. 2 کمانوں کے یا اس سے بھی زیادہ قریب کا مطلب کیا؟ کمان کس کو بولتے ہیں؟ تیر چلانے کے لیے جو لکڑی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کمان. تو عرب کے لوگ جو ہیں کوئی معاملہ کرتے, کوئی معاہدہ کرتے, تو اپنا کمان دونوں لوگ اس طرف سے اپنا دونوں اپنے اپنے کمان کا کنارہ ملاتے, جس طرف دھاگا رہتا ہے. کمان اس طرح ایک شیپ میں ہوتی ہے, اور اس کے ایک طرف آخر میں کنارے میں دھاگا رہتا, اسی دھاگے پر تیر رکھ کر جو ہے چلاتے ہیں. تو دھاگے والا جو حصہ ہوتا تھا, یہ والا آدمی بھی اپنے دھاگے والا حصہ اور یہ والا آدمی بھی اپنے دھاگے والا حصہ ملاتا, دونوں اپنی اپنی کمان کو ملاتے, یعنی معاہدہ پکا ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو گئے, وہ بتانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم 2 کمانوں کے قریب یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے, قریب آ گئے. تو اب دیکھو اس وقت تو آسمانوں پر تھے, اپنی اصلی شکل میں تھے, لیکن اب کتنے قریب آ گئے؟ بالکل 1 قدم کا فاصلہ بھی نہیں بیچ میں.
اتنا نزدیک آنے کے بعد بھی کسی آدمی کو دیکھنے کے بعد شبہ رہتا کیا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے کی نہیں کی بول کے وہ آسمان کے کنارے پر تھے، پتہ نہیں نظر آئی کہ نہیں آئی کی، تو اللہ بول رہے ہیں آسمان کے کنارے پر رہ کے وہاں سے وہاں غائب نہیں ہو گئے، بلکہ وہاں سے اتر کے نزدیک آئے. اور کتنے نزدیک آئے؟ ایک ہاتھ سے قریب آ گئے. ایک آدمی اگر ہمارے ایک ہاتھ کے قریب آتا ہے دن کے موقع پر تو ہم اس کو نہیں پہچان سکتے؟ بالکل پہچان سکتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے، اصلی شکل میں ہوئی ہے، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نعوذ باللہ غلط آدمی کے پاس چلے گئے، جیسے کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں خبیث. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، اصل میں علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجے تھے اللہ تعالیٰ، اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی ہو گئی، وہ وہاں جانے کا یہاں آگے بول کے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو اصل میں پیغمبر بنانا تھا، اس لیے وہ غلطی کر کے یہاں آگے بول کے. نعوذ باللہ من ذالک. بھئی اگر یہی بات صحیح ہے تو پھر تو دین ہی صحیح نہیں ہوگا، اسلام ہی صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس دین کی بنیاد ہی غلط پر پڑی ہو، صحیح آدمی کے پاس وہی نہ بھیجی گئی ہو، تو دین ہی کیا معتبر ہے؟ پھر تمہارے قول کے مطابق علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہی نہیں آئی نا، تو علی رضی اللہ عنہ پیغمبر نہیں بنے، اور جن کے پاس آئے ہیں اس کو بھی پیغمبر نہیں مان رہے، تو پھر دین کہاں رہا؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے غلط قسم کے لوگوں کے سارے عقائد کو، نظریات کو باطل کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. ان دونوں کا آپس میں اچھا ایک دوسرے کا تعارف ہوا، ایک دوسرے کو دیکھیں، پہچانتے ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی، وہ جو اللہ بھیجنا چاہتے ہیں. تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر آیتیں پڑھ کر سنائے، جو وحی لے کر آئے تھے وہ وحی سنائے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھ لیے کافی تھا، ایک بار دیکھ لیے کافی تھا، دو بار دیکھ لیے. اصلی شکل میں آسمان پر دیکھنے کے بعد پھر نیچے کی طرف اتر کے آئے اور آپ کو جگائے اور آپ اٹھے، ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد اب واپس چلے جا سکتے تھے، دیکھو میرے کو میری شکل کو دیکھ لیے، اب ہماری دونوں کی آپس میں انٹروڈکشن ہو گیا، ہم ایک دوسرے کو پہچاننے. لیکن جبرائیل السلام جب بھی آتے تھے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو سنتے تھے، جیسے ہی سنتے تھے وہ آیتیں یاد ہو جاتی تھیں. تو جبرائیل السلام کی صورت تو نظر آئی، مگر اب تک جبرائیل السلام 2-3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ آ چکے ہیں. تو جبرائیل السلام کی جو آواز تھی وہ آواز بھی میچ ہو جائے، اس لیے صورت بھی دکھائی گئی، آواز بھی پہچان کرائی گئی. کتنی باریک بات ہے، ذرا سوچ کر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کیا بتا رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی بحثیں جس کو سمجھانے کے لیے بڑی بڑی کتابیں کافی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی چھوٹی آیت میں اس کو ساری باتوں کو بتا دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ صرف جبرائیل السلام اپنی اصلی شکل میں نظر آ گئے. تو شکل تو نظر آ رہی، بعض مرتبہ دو لوگوں کی شکل ایک جیسی ہو سکتی ہے، لیکن آواز سے جا کر پتا چلتا ہے یہ وہی آدمی ہے یا نہیں ہے. بلکہ تو اتنا بھی معمولی شبہ اللہ اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. صرف دیکھیے نہیں، بلکہ وہی آواز تھی جو اب تک کئی مرتبہ آپ سنے تھے، اسی آواز میں اب بھی آپ کے پاس وہی اتاری جا رہی ہے. اب آپ کو 100% یقین ہو گیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو بار بار میرے پاس آتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہر مرتبہ اپنی اصلی شکل میں نہیں آتا، بلکہ یہ عام انسان کی شکل میں، فلاں انسان کی شکل میں آتا ہے، اور اس کی آواز یہ ہے، یہ اصلی شکل میں ایسا دکھتا ہے، عارضی شکل میں ایسا ہوتا ہے. ساری پہچانت ہو رہی ہے ایک دوسرے کی. یہ دو واسطے ہیں انسانوں اور خدا کے درمیان میں، انہی دونوں واسطوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر مضبوط سے مضبوط بیان کر رہے ہیں. یہ جتنے مضبوط ہوں گے تو قرآن کریم پر اتنا زیادہ اعتماد آئے گا. اور اس میں ان دو واسطوں کے میں جو بھی دور دور تک جو ہے غلط راستے کی کوشش کی جا سکتی تھی، سارے غلط سوراخوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ما کذب الفؤاد ما رأى. نبی علیہ السلام کا دل دیکھی ہوئی چیز میں غلطی نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھی، کانوں سے آواز سن لیے، لیکن آپ غلط سمجھ لیے، ایسا نہیں ہوا. ظاہری اعضاء سے بھی ان کو پہچانے، دل سے بھی پہچانے. ظاہری اعضاء سے بھی، آنکھوں سے دیکھ لیے، یقین آ گیا، کانوں سے آواز سن لیے،
یقین آ گیا. مگر اسی پر اللہ اکتفا نہیں کر رہے, اس لیے کہ آنکھ اور کان ظاہری نظر آنے والے جو احساسات ہیں, ایک احساس دل کا ہوتا ہے, ایک احساس دل کا ہوتا ہے. دل مطمئن ہو جائے تو آدمی کو اور زیادہ تسلی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ما کذب الفؤاد ما رآ, جو کچھ دیکھا ہے اسے دل نے غلط نہیں سمجھنا چاہیے تھا ویسے ہی نبی نے سمجھا, غلط نہیں سمجھا. افتمارونہ علی ما یرا, کیا تم نبی علیہ السلام سے بحث کرتے ہو ان باتوں پر جو وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو, جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھنے والا جانتا ہے یا تمہیں جانتے ہیں؟ تمہیں دیکھے کبھی جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھے. جو دیکھنے والا ہے وہ خود کہہ رہا میں دیکھا ہوں, دیکھنے پر دلیلیں پیش کر رہا ہے, قرآن اس کی تائید کر رہا ہے. تو دیکھنے والا خود اپنے بارے میں بتا رہا کہ میں دیکھا ہوں, تم کبھی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے بھی نہیں, تو انکار کیسے کر رہے ہیں, جھگڑا کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی میں دیکھا سو میرے کو معلوم ہوتا, آپ کو معلوم ہوتا. میں دیکھا بول تو میری بات ماننا چاہیے, نہیں ماننے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے. تو تم جھگڑا کرتے ہو بے وجہ نبی علیہ السلام سے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, جبرائیل علیہ السلام نے سنو ایک ہی مرتبہ اپنے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے صرف ایک ہی مرتبہ نہیں, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک دوسری مرتبہ بھی دیکھا. چلو پہلی مرتبہ دیکھے, ملاقات ہوئی, بات ہوئی, دل سے یقین بھی آ گیا. اب بھی اگر تمہارے کو یقین نہیں آتا تو سنو دوسری مرتبہ بھی ملاقات ہوئی ہے, دوسری مرتبہ بھی ملاقات ہوئی ہے. اب دو مرتبہ ملاقات ہونے پر اب کیا انکار باقی ہے؟ کوئی انکار کی شکل باقی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا بیان کر رہے ہیں؟ اتنی باریک باریک باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اللہ تعالیٰ خیال رکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکے کے ابتدائی آیتیں ہیں. مکے کے ابتدائی دور میں جو آیتیں اللہ تعالیٰ اتارے ہیں اس میں زیادہ نصیحت کا پہلو رکھا گیا ہے. نہیں ماننے والوں کے لیے سخت الفاظ اللہ استعمال نہیں کریں, نہیں مانتے تو عذاب آتا, ایسا نہیں بولے, بلکہ ان کو منوانے کی بہت ممکن کوشش کی گئی ہے. اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیا ساتھی ہے تو اس کو ہم دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں, تو ایک مرتبہ دو مرتبہ وہ انکار کر دیا, جاتا رہے جہنم میں, تو ایسا نہیں بولنا. ہمارے بولنے میں ہو سکتا, سمجھانے میں غلطی ہو سکتی ہے, کمی ہو سکتی ہے. اسے شروع میں جتنا اسے اطمینان حاصل ہو اتنا اطمینان دلانا. پھر بھی وہ ہٹ دھرمی کر رہا تو اب اس کو بول سکتے ہیں بھائی اگر نہیں پڑھے گا, نہیں مانے گا تو تیرے لیے عذاب آئے گا بول کے. تو شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اتنا بہترین انداز استعمال کر رہے ہیں. اب آگے کی آیتوں میں بہت لمبی تفسیر ہے. سدرۃ المنتہا کس کو کہتے ہیں, اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شکل میں دیکھا گیا, یہ سب لمبی تفصیل ہے. اس لیے تفسیر کو یہیں پر روک رہا ہوں, 1 گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قرآن کی حقانیت کو ہم پر جو ہے واضح فرمائے, اور قرآن پر عمل کرنے کو ہمارے لیے آسان فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.